آج آزاد ریاست مل سکے، ہم آزاد فضا میں رہ سکیں، گفتگو کر سکیں، انجوائے کر سکیں۔ اسی طرح فریئر ہال جو کہ اگین صرف اشرافیہ کے لیے رہ گیا تھا، اسی فریئر ہال کو ریہیبلیٹیٹ کر کے پبلک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس کی لائبریری پبلک کے لیے کھول دی گئی ہے۔ وہاں CSS کے بچوں کو تعلیم اور ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ وہاں پر ایک پورشن کو ہم نے پبلک ایونٹس کے لیے، جہاں پر ہم چاہتے ہیں لوگوں کی کتابوں کی رونمائی ہو۔ پچھلے دنوں ایک رونمائی میں نے خود کی الیکشنز کے حوالے سے۔ اس کا جو اوپر کا ایریا جہاں پہ صادقین صاحب کا آرٹ ورک ہے وہ بند تھا، لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے، آج اس کو کھول دیا گیا ہے۔ اور اب ایک اور نئی بڑی چیز کرنے جا رہے ہیں جو کہ اگین زیادتی ہے شہر سے، اس شہر کے لوگوں کے ساتھ، کہ صادقین صاحب نے اپنی خطاطی ماربل کے اوپر کچھ کی تھی۔ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں صادقین صاحب کا کام، اور حیرت کی بات یہ ہے، پریشانی کی بات یہ ہے کہ صادقین صاحب کا بہت سارا کام ماربل پہ خطاطی ہوئی وہ ہماری ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک جگہ ہے، وہاں پر چھپی ہوئی پڑی۔ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ ہم یہاں سے پیسے خرچ کر کے باقی ممالک میں جاتے ہیں ان کا ورثہ دیکھنے کے لیے، ان کی تاریخ دیکھنے کے لیے، تاریخ کو پڑھنے کے لیے، اور جو ہمارا اپنا ورثہ ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اس کو ہم اون نہیں کرتے ہیں۔ تو میں شکر گزار ہوں اس ٹیم کا جنہوں نے ہمارا ہاتھ تھاما، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی ڈینسو ہال کو KMC خود ریہیبلیٹیٹ کری، اور مجھے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ اگلے 2 سے 2.5 مہینے میں ڈینسو ہال کو بھی اسی طریقے سے ریہیبلیٹیٹ کر کے پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ جنوری کے پہلے ہفتے میں جو ہمارا اعلان تھا تمغہ کراچی کے حوالے سے، اس کا انعقاد ہم اس تاریخی خالق ڈنر ہال میں کریں گے۔ جن لوگوں نے کراچی کی خدمت کی ہے ان کی خدمات کو KMC سرائے گی، اور ان کو تمغہ اسی تاریخی عمارت میں انشاءاللہ فرسٹ ویک آف جنوری میں 2025 میں انشاءاللہ ہم دیں گے۔ ہم کچھ اور پروجیکٹس کے اوپر ان دوستوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور میں آج پریس کانفرنس کرنے کا ایک مقصد آپ کو یہ سارا کام بتانا تھا اور ایک آفر کرنی تھی۔ میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، کوئی انتظامی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں پیورلی کلچرل ہیریٹیج اورینٹیڈ ایک پاکستانی کے طور پر، ایک سندھی کے طور پر، ایک کراچی والے کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو تاریخی اثاثہ ہے، ہمارا جو ورثہ ہے، اس کو نہ صرف ہم پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، پریزرو کرنا چاہتے ہیں، اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور میں یہ آفر کرنا چاہوں گا کہ جہاں بین الاقوامی فنڈنگ یہ ایسی آرگنائزیشنز ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں جن کی مدد سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، بہت سارے اور بزنس مین اور کارپوریٹ انٹیٹیز جو اس شہر کی ہیں، جن کو اس شہر سے محبت ہے، میں ان کو ریچ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ہم سب یہ جو شارع لیاقت پہ خوبصورت عمارتیں ہیں، ایم اے جناح روڈ پر خوبصورت عمارتیں ہیں، لی مارکیٹ پر خوبصورت عمارتیں ہیں، لیاری میں خوبصورت عمارتیں ہیں، برنس روڈ میں خوبصورت عمارتیں ہیں، صدر کے علاقے میں خوبصورت عمارتیں، کیوں نہ ان عمارتوں کے فساد کو ہم ایکسپرٹس کی گائیڈنس کو ساتھ لے کر ریوائیو کریں، ریہیبلیٹیٹ کریں، ان کو بیوٹیفائی کریں۔ اور اس کے لیے اگر کوئی ایسا فنڈ بنانے کی ضرورت ہے، ہم فنڈ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ بزنس مین کہتے ہیں کہ جی ہم اجازت دیں، ہم خود ان ایکسپرٹس کی مدد سے یہ کام کرنا چاہیں گے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ ہم اس شہر کو اون کرنا چاہتے ہیں، اس شہر کے ورثے کو اون کرنا چاہتے ہیں، اس شہر کی نوجوان آبادی کو جس کو مایوسی 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 پڑھائی جاتی ہے، اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ ورثہ ہم کو چھوڑ کے گئے جسے ہمیں اون کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے کردار سے، اپنے کام سے
اس ورثے کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے مزید ایسے شاندار انٹرونشنز کرنے کی ضرورت ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب مل کر متحد ہو کر اپنے اس اثاثے کو لک آفٹر کر سکیں، پرزرو کر سکیں، KMC کا ہاتھ تھامیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، تاکہ آنے والا وقت اس شہر کراچی کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے، ہمارے پیارے پاکستان کے لیے مزید بہتر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ ویسے تو میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن دیکھیں کارکردگی کا واضح ثبوت یہ ہوتا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں کارکردگی دکھانے کے لیے۔ تو آج اگر میں نے پریس کانفرنس پہ آپ کو بلایا ہے تو اپنی سلمان کی تصویر کھنچانے کے لیے نہیں بلایا، آپ کو بلایا اس لیے کہ ایک چیز جو کہ ماضی میں چائنا کٹنگ ہو گئی تھی اس کو ہم ختم کر رہے ہیں نا۔ میں تو سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسی تاریخی عمارت میں کس کس کو کیا کیا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اللہ معاف کرے، توبہ۔ تو وہ اپنا کام کرتے رہیں، وہ اپنی پریس کانفرنسز کریں، ہم اپنے کردار والی پریس کانفرنس کریں گے، اپنے کام والی پریس کانفرنس کریں گے۔ میں اچھی بات کرنا چاہتا ہوں، میں مثبت بات کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کے اندر مایوسی کو تقویت نہیں دینا چاہتا، میں لوگوں کے اندر امید کو تقویت دینا چاہتا ہوں کہ ہاں اس شہر کراچی میں کام ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ وہ ایک گانا ہے، اس گانے کے اندر چھوٹے سے بول ہیں، اس شہر خوف میں بے حسی کا راج ہے۔ یہ جو بے حسی ہے نا، حس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور حس انسانیت کے لیے ہونی چاہیے، ہم پاکستانیوں کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ کسی فرد کے لیے ہو۔ ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے قلم کے لیے، ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے اپنی ثقافت کے لیے، ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے ایک عام آدمی کے حالات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو یہی واضح ڈفرینس ہے ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں۔ دیکھیں ہم تو آپ سے آداب کی بات کر رہے ہیں اور وہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ تو خدارا میں چاہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ لڑائی جھگڑے سے باہر نکل کے قانون کی حکمرانی ہو، انسانیت کا بول بالا ہو، ثقافت کو دکھائیں۔ اس ملک میں کیا نہیں ہے، موئنجو دڑو سے لے کے ہڑپا سے لے کے ٹیکسلا سے لے کے لاہور جائیں، شیخو پورہ جائیں، کیا نہیں ہے ہمارے پاس۔ مکلی کا قبرستان ہو، بلکہ انشاءاللہ جو چوکنڈی ہے اس کو بھی ہم ریوائیو کرنے کے اوپر اب کام کر رہے ہیں۔ تو میں تو ان چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں دھاوا کبھی زندگی میں بولنا چاہوں گا تو دھاوا اس اچھے کام کے لیے ہونا چاہیے، علم و ادب کے لیے ہو، کتابوں کے لیے ہو، ثقافت کے لیے ہو، قلم کے لیے ہو۔ اس قلم کو استعمال کریں اچھی تقریر لکھنے کے لیے جو کہ ثقافت کے اوپر مبنی ہو، گالم گلوچ کے لیے نہیں۔ یار میں نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ میں نے مثال دی تھی ایئر سیال کی، کہ سیالکوٹ کے بزنس مین نے ایئر سیال بنا لی، اور ہم لوگ جو ہے نا اپنی فیکٹری کے باہر کی فٹ پاتھ بھی نہیں بناتے ہیں۔ یہی میں نے کہا تھا نا۔ تو اچھی چیز یہ ہوئی کہ ایئر کراچی انہوں نے انکارپوریٹ کرا لی ہے، اور کل کہہ بھی رہے تھے کہ انشاءاللہ بہت جلد ایئر کراچی کے جہاز چلنا شروع ہوں گے۔ تو بہت اچھی بات ہے، تو انسپریشن ڈرا کریں میری باتوں سے، میری گفتگو سے۔ جب آپ سچ بولتے ہیں، سچ تھوڑا سا ترش ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ سچ لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بھی اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں، میں بھی اس ملک کی بہتری چاہتا ہوں۔ تو آئیے مل کر کام کیجئے۔ اس لیے میں آفر کر رہا ہوں کہ آئیے سارے بزنس مین جو اس ملک کو چلاتے ہیں، ہم کراچی کے بزنس مین ہیں، ملک چلاتے ہیں، کیوں نہ ایک ایک بلڈنگ کو اڈاپٹ کر لیں۔ ہمارے آرکیٹیکٹس بھی مدد کریں گے، ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ بھی مدد کریں گے، اور اپنے ورثے کو ہم پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ تو میں تو پر امید ہوں کہ جس طرح ایئر کراچی انہوں نے بنا لی، سب کے سب 10-10 بلڈنگز کو اڈاپٹ کریں گے اور ہماری مدد کریں گے، تاکہ اپنے تاریخی ورثے کو ہم ریہیبلیٹیٹ کر سکیں، اور پھر آ کے مل کے ہم یہاں سیلفی لیں گے پھر ان کے ساتھ۔ یار ورڈ متاثر اور متعصب میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ متعصب